نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ قال الامام شاہ ولی اللہ الدہلوی ومما اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غیر القرآن عنہ عز وجل۔ یہ تیسرا باب چل رہا ہے اس مبحث کا، بقیت مباحث الاحسان۔ اس میں بنیادی گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اخلاق اربعہ کے حصول کے کچھ اسباب ہیں، کچھ رکاوٹیں ہیں، کچھ علامات ہیں۔ اس تناظر میں سب سے پہلے اخبات اللہ کے بارے میں وضاحت کی گئی کہ اللہ کے ساتھ تعلق، اس کا تعلق فکر اور تفکر سے ہے، اور تفکر کی کل اقسام بیان کی گئی تھی۔ تفکر فی ذات اللہ تو درست نہیں ہے، البتہ مخلوق میں، افعال الہیہ میں وغیرہ وغیرہ، صفات باری تعالیٰ میں تزکی، تفکر فی ایام اللہ، یہ تفکر کی اقسام 4-5 جو ہیں، یہ تفکر فی الموت و ما بعدہ، یہ اقسام درست ہے اور لازمی ہیں۔ اس سے اخبات پیدا ہوتا ہے، اور اس اخبات کے حصول کے لیے سب سے جامع ترین طریقہ کار کتاب مقدس قرآن حکیم ہے۔ پیچھے فرمایا تھا وقد اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن جامعا لہذہ الانواع، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن حکیم ان تفکرات کی تمام اقسام کو شامل ہے۔ قرآن حکیم بھی، اور ومثلہ معہ کا جملہ آیا تھا پیچھے، تو قرآن حکیم سے متعلق جو تفکر اور تذکر کی آیات اور صورتیں ہیں، ان کا تذکرہ پیچھے مکمل ہو چکا تھا۔ اب یہاں سے جو بحث شروع ہو رہی ہے وہ یہ کہ ومما اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غیر القرآن، قرآن کے علاوہ اللہ پاک کی طرف سے جو احادیث قدسیہ کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم جتنی ہی مقدار جو احادیث دی گئی ہیں، وہ بھی ان تفکر کے حوالے سے، غور و فکر کے حوالے سے بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ دراصل اشارہ ہے ایک حدیث کی طرف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو اس جیسا کلام نہیں دیا گیا، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس جیسی احادیث بھی دی گئی۔ مثلہ معہ کا لفظ آیا ہے کہ قرآن بھی عطا کیا اور اس جیسا، یعنی جتنی قرآن حکیم کی مقدار ہے تقریباً اتنی ہی مقدار ان احادیث کی ہے جنہیں محدثین کی اصطلاح میں وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے، یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت قرآن کی صورت میں نہیں کی جاتی، لیکن وہ احادیث قدسیہ ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ قال اللہ تعالیٰ، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا۔ وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ احادیث ہیں، اس لیے ان احادیث کو احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے۔ بہت سے علماء نے یہ تمام احادیث قدسیہ ایک کتاب کی صورت میں جمع کی ہیں، اور وہ جمع شدہ کتاب قرآن ہی کی جتنی مقدار رکھتی ہیں۔ تو یہاں شاہ صاحب اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیر قرآن دیا گیا ہے عنہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ عز وجل کی طرف سے، اس سلسلے کی کچھ احادیث یہاں شاہ صاحب نے بیان فرمائی ہیں۔ ظاہر ہے کہ پورا ذخیرہ حدیث تو یہاں جمع نہیں کیا جا سکتا، تو کچھ جو بنیادی حدیثیں ہیں جو تفکر اور تدبر کے حوالے سے نمایاں حیثیت رکھتی ہیں، ان کا شاہ صاحب نے یہاں تذکرہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، یہ ایک حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، باب الاستغفار میں امام مسلم نے روایت کی ہے۔ اس کا آغاز اس سے ہے
کہ یا عبادی، اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں اپنے بندوں کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کیا؟ اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام قرار دیا ہے، یعنی میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے تمہارے درمیان بھی اس ظلم کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں کسی مخلوق پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ میں انسانوں کے درمیان بھی میں نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ فلا تظالموا، تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال، تم میں سے ہر آدمی گمراہ ہے سوائے اس کے کہ جس کو میں ہدایت دوں۔ جس کو میں نے ہدایت دی وہ گمراہی سے نکل آیا، ورنہ انسان کی بہیمیت اس کو سوائے گمراہی میں ڈالنے کے اور کوئی کام نہیں کرتی۔ ملکیت کے اثرات آتے ہیں تو انسان پر ہدایت آتی ہے۔ بڑی لمبی حدیث ہے مسلم شریف کی، یہاں شاہ صاحب نے ابتدائی یہ 2 ٹکڑے، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پوری حدیث پڑھنے کے قابل ہے، اور اس کے ایک ایک جملے میں غور و فکر، تفکر فی افعال اللہ، تفکر فی صفات اللہ، تفکر فی الموت وما بعدہ وغیرہ وغیرہ، تفکر، ان کے کسی جملے پر اگر مراقبہ کرے انسان تو اس کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرتا ہے، اخبات الی اللہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک دوسری حدیث کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں کہ کان فی بنی اسرائیل رجل، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 انسان قتل کیے۔ اب یہ بھی لمبی حدیث ہے تو اس کا ایک ٹکڑا یہاں پر شاہ صاحب لے کر آئے ہیں۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، عام طور پر یہ فضائل اعمال وغیرہ میں بھی یہ روایت لکھی جاتی ہے، علماء بیان کرتے ہیں، تو 99 قتل کرنے کے بعد اس سے خیال آیا کہ بھئی یہ تو بڑا ظلم کیا تو نے انسانوں پر، تو وہ ایک راہب کے پاس، جو عیسائی راہب تھا، اس کے پاس چلا گیا کہ میری بخشش کا کوئی راستہ ہے، میں نے 99 بندے مارے ہیں۔ تو راہب نے کہا، فتویٰ دیا کہ نہیں، تیری نجات کا تو کوئی راستہ نہیں، ایک بندہ قتل کرے تو پوری انسانیت قتل ہوتی، تو نے تو 99 بندے مارے۔ اس نے کہا چل تو بھی فارغ۔ وہ فتویٰ دینے والے کو بھی، راہب کو بھی، اس نے 100 پورے ہو گئے۔ اب وہ توبہ کے لیے وہاں سے نکل کر بیت المقدس کی طرف اس نے رخ کیا کہ توبہ کر کے وہاں جا کر کسی سے توبہ کریں گے تو گناہوں کی معافی کا معاملہ ہوگا، لیکن درمیان میں کیا ہے، فرشتہ آ گیا اور فرشتے نے اس کی روح قبض کر دی۔ اب فرشتوں کی لڑائی ہوئی کہ بھئی یہ جنتی ہے یا جہنمی۔ پختہ توبہ کے ارادے سے گھر سے نکلا ہوا تھا، منزل مقصود تک نہیں پہنچا، راستے میں کیا ہے، فوت ہو گیا۔ تو اب رحمت کے فرشتے کہیں کہ جی ہم نے اسے لے جانا ہے، جہنم کے فرشتے کہیں 100 بندے مار کے آیا ہے اسے تو جہنم میں ہم نے لے جانا ہے۔ تو اللہ میاں نے کہا کہ اچھا پیمائش کرو، مقدس مقام بیت المقدس سے قریب ہے یا جہاں اس نے قتل کا ارتکاب کیا تھا وہ قریب ہے، تو جو قریب ہے وہ لے جائے۔ تو پیمائش کی تو وہ جو بیت المقدس کی طرف رخ تھا اس کا وہ چند گز کم تھی دوسرے کے مقابلے میں، تو اللہ میاں نے کہا کہ جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ بات یہ کہ توبہ کی اس نے، اصل چیز کیا ہے، توبہ ہے۔ گناہ سرزد ہونے کے بعد گناہ پر تکبر کرنا یہ اصل میں جرم ہے۔ اسی طرح ایک تیسری حدیث یہاں نقل کی کہ اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ کرنے سے۔ جی، یہ بھی ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا یہاں پر لائے ہیں شاہ صاحب، چونکہ وہ ان کا خیال یہی ہے کہ یہ کتاب پڑھنے والے جو ہے نا پورا ذخیرہ حدیث پڑھ کر آئے ہیں تو حدیثیں ہی نہیں خود یاد ہوں گی، اس لیے تھوڑا تھوڑا ٹکڑا یہاں بیان کر رہے ہیں، کیونکہ لمبی حدیثیں لائیں تو کتاب تو پھر کئی جلدوں میں ہو جائے گی، اس کا اختصار جو ہے وہ کیا ہے، ختم ہو جائے گا۔ تو ایک آدمی تھا، یہ لمبی حدیث میں یہ فرمایا، ایک آدمی تھا، کھانا وانا اس کا اونٹ میں بندھا ہوا تھا، جو اونٹ صحرا سے گزر رہا تھا تو اس کو نیند آ گئی تو کھانا کھا کے لیٹ گیا، اونٹ اس نے باندھ دیا، لیکن جیسے ہی وہ سویا تو وہ اونٹ کھانے سمیت پانی سمیت اسے چھوڑ کر صحرا کی طرف نکل گیا۔ اب جو آنکھ کھلی تو بڑا پریشان، نہ راستہ معلوم، نہ کچھ، صحرا ہے لق و دق، نہ کوئی کھانے کی نہ پینے کی کوئی چیز، جو کچھ کھانا پینا تھا وہ اس اونٹ کے ساتھ بندھا ہوا ہے، تو بڑا پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جیسے کسی آدمی کا اونٹ گم ہو جائے صحرا میں اور وہ انتہائی بھوک اور پیاس کی حالت میں ہو، اور آخر وہ تنگ آ کر تھک ہار کر لیٹ گیا، بھی اب موت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، تو وہ موت کے انتظار میں لیٹ گیا، تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ واپس آ گیا۔ تو جب واپس آیا تو اس وقت جیسے انسان کو خوشی ہوتی ہے، اللہ نے اس کو تشبیہ دی کہ اللہ کو بھی اتنی خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ صحرا میں بھٹک کر گمراہ ہوتا ہے اور گمراہ ہو کر واپس آتا ہے۔ جب توبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ واپس آ گیا، تو جیسے ایسے آدمی کو جو لق و دق صحرا کے اندر، جس کا کھانا پانی سواری سب کچھ جا چکی ہو اور وہ موت کے انتظار میں ہو، تو جیسے اس اونٹ کے آنے پر اس کو خوشی ہوتی ہے، تو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر۔ تو اب یہ حدیث جو ہے غور و فکر کی بڑی دعوت دیتی ہے کہ آدمی صدقے دل کے ساتھ توبہ کرے تو اس کے کیا فوائد اور ثمرات، تو اللہ پر اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث جو پیچھے بھی گزری ہے، یہ بھی لمبی حدیث تھی، اس لیے مختصر سا ٹکڑا لائے ہیں، پہلے یہ گزر چکی ہے۔ ان عبدا اذنب ذنبا، استغفار کی بحث میں، کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، اس نے گناہ کیے بہت سارے، اور اس کی بنیاد پر اس نے اپنی اولاد کو جمع کیا، موت کا وقت آیا، بخاری کی روایت ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اس لیے میری راکھ بنانا، میرے پاس کوئی عمل تو ہے نہیں، تو راکھ بنا کر پورے پانی میں ادھر ادھر بکھیر دینا۔ جب اسے بکھیر دیا، اللہ پیا نے ساری اس کی راکھ جمع کی اور اسے دوبارہ زندہ کر کے پوچھا کہ کیوں یہ حرکت کیوں کی تو نے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی اے اللہ تیرے ڈر سے۔ تو وہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا میرا بندہ یہ جانتا تھا کہ اس کا کوئی ایک رب ہے جس رب سے یہ ڈرتا تھا؟ اللہ پاک نے فرمایا اعلم عبدی ان لہ ربا، کیا میرا بندہ جانتا تھا کہ اس کا ایک رب ہے؟ تو اللہ کو اس سے خوشی ہوتی ہے اور وہ گناہ اللہ پاک اسے اس کا معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح 5ویں حدیث لائے ہیں کہ ان للہ مئۃ رحمۃ، یہ بھی پیچھے حدیث گزری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رحمت کے 100 درجے ہیں، دنیا میں صرف ایک درجہ اتارا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جتنے بھی جاندار ہیں، چرند پرند، گائے بیل بھینس، ان میں ماؤں کو اپنے بچوں سے جتنی محبت ہے، اور دنیا میں جتنی عورتیں اور جتنے ماں باپ ہیں انہیں اپنی اولاد سے جتنی محبت ہے، اور جو بھی محبتیں یا عشق دنیا میں انسان سے یا کسی چیز سے کرتا ہے، وہ صرف اس ایک رحمت کا جو حصہ دنیا میں اتارا ہے اس کا اثر ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے 99 حصے رحمت کے اپنے حشر کے میدان کے لیے روک لیے ہیں، کہ یہ جب مخلوق خدا حشر کے میدان میں جمع ہوگی تو پھر
میری رحمت میرے غضب پر غالب آئے گی، غلبت رحمتی علی غضبی، تو میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے تو میں سب کو معاف کروں گا۔ چھٹی حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے اور مسلمان ہو کر اچھا اسلام بنا لیتا ہے، حسن اسلامہ، اس نے اپنا مسلمانی بہت اچھی بنا لی، اچھے اعمال کیے اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس اسلام سے پہلے کی ساری زندگی خواہ کفر میں گزری ہو، کتنے گناہوں میں گزری ہو، وہ سب کے سب اس کلمہ طیبہ اسلام کے پڑھنے کے نتیجے میں کیا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہر نیکی کرے گا تو 10 نیکیاں ملیں گی، ایک نیکی پر 10 بدلے، اور اگر گناہ کرے گا تو ایک گناہ پر ایک ہی گناہ کی سزا ملے گی۔ تو یہ حدیث ہے مثلا۔ اسی طرح ایسی احادیث جن میں دنیا کو تشبیہ دی گئی ہے ایسے پانی کے ساتھ کہ یلحق بالاصبع من الیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی مثال دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دنیا کی پوری 50-60 سال کی زندگی اور اس کی ساری لذتیں اور کھانے پینے رہن سہن سب کچھ ساری عیاشیاں، ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہی کہ جیسے ایک آدمی ایک انگلی پانی میں ڈبوئے اور نکالے تو پانی کے ساتھ کتنے قطرے لگتے ہیں جی۔ تو دنیا کی 60-70 سال 100 سال کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے ایک انگلی کو پانی میں ڈبو کر نکالنے سے جو جتنا پانی کی مقدار اس انگلی پر لگی ہے اتنا مقدار ہے بس، اور اللہ کی رحمت کا جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے وہ تو بڑا ہی وسیع ہے۔ تو دنیا کی پستی کی علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حالت ہے کہ جس دنیا کے پیچھے تم ٹوٹے پھرتے ہو اس کی مثال تو آخرت کے مقابلے میں صرف اتنی سی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے کہ بجدی اسق میتن، یہ ایک حدیث کا ایک معمولی سا ٹکڑا یہاں پر لائے ہیں شاہ صاحب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے بکری کے چھوٹے بچے کے پاس جو مردہ تھا، اسق کہتے ہیں جس کے کان چھوٹے سے ہوں، ایک تو بکری کا چھوٹا سا بالکل ہی بچہ، پھر اس کے کان بھی بکری کے بچے کے کان لمبے ہوں تو بکری کا بچہ خوبصورت لگتا ہے، لیکن اگر اس کے کان بالکل چھوٹے چھوٹے سے ہوں تو آج کل کی طرح نہیں کہ یہ جو قربانی کے نام پر کانوں کو کاٹ کر چھوٹا بنا دیتے ہیں کسی بلیڈ یا کسی مشین سے، یہ بات قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ سینگ وینگ یا اس طرح کان وان بناتے ہیں کہ جو خوبصورت لگے، اور لوگ خوبصورتی کے نام پر قربانی کے نام پر اسے لے لیتے ہیں، ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کسی بھی جانور کی جو قدرتی سینگ ہیں یا کان ہے وہ اگر کٹا ہوا ہو زیادہ حصہ اس کا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو آج کل یہ نیا فیشن شروع ہو گیا ہر چیز کا، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو وہ قدرتی طور پر چھوٹے چھوٹے کان تھے اور وہ مردہ بچہ پڑا ہوا تھا سڑک کے کنارے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس پہنچے، اس کے کان پکڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی یہ بکری جو بکری کا بچہ مرا ہوا ہے 1 درہم میں لینے کو پسند کرے گا؟ صحابہ کی جماعت تھی نا، تربیت کی بات ہے، کیا تم میں سے کوئی آدمی 1 درہم میں لے گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو 1 ٹکے میں بھی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ ایک تو ویسے ہی مردہ ہے، دوسرا اس کے کان چھوٹے چھوٹے سے ہیں اور ہے بھی چھوٹا سا، تو اس کو تو ہم ایک معمولی سی چیز بھی دے کر لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ یہ تمہیں دے دیا جائے؟ چلو جی بغیر پیسے کے، انہ لکم، تمہارے لیے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لو کان حیا، اگر یہ زندہ بھی ہوتا
تو تب بھی عیب تھا، ہم تو اس وقت لینے کے لیے تیار نہیں، یہ تو مردہ ہے، تو مردے کو اپنے گھر اٹھا کر کون لے جائے گا؟ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ لدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، دنیا جو ہے اللہ کے نزدیک اس بکری کے اس لیلے کو جس کو تم لینے کے لیے تیار نہیں ہو، اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے، اس سے بھی زیادہ اہون ہے۔ جس دنیا کے پیچھے تم بھاگے پھر رہے ہو، یہ تو اس مردے بکری بچے، جس کن کٹا بچہ جو ہے، اس سے بھی کیا ہے، پست ترین ہے، تم اس دنیا کے پیچھے لڑتے ہو۔ دنیا کو تشبیہ دی اس مردہ بکری کے بچے کے ساتھ۔ تو یہ احادیث غور و فکر اور تفکر پیدا کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے جملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تربیت کا طریقہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخبات الی اللہ کا فکر اور سوچ لوگوں کے دلوں میں پیدا کی۔ اب اس اخبات الی اللہ سے جو بنیادی مقصد ہے وہ اخلاص کا پیدا ہونا ہے، کہ کام خالصتاً صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، ریاکاری اور محض سنانے منانے کے لیے نہ کیے جائیں۔ تو یہاں تک ایک علمی قاعدہ پیچھے بیان کر دیا۔ ایسے ہی تمام اخلاق کا معاملہ ہے جس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں، لیکن یہاں ایک دوسرا قاعدہ بنیادی بیان کر رہے ہیں۔ وَعْلَمْ، علمی طور پر یہ جان لینا چاہیے کہ ہر عمل کی ایک روح ہے اور ایک اس کا جسم ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ان النیت روح والعبادت جسد، کہ نیت جو ہے وہ روح ہے عمل کی، اور جو عبادت کی ظاہری شکل و صورت ہے یہ جسم ہے اس کا۔ نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، باقی اعمال کیے، تو یہ عمل کی جو ظاہری شکل ہے یہ جسم ہے۔ اور اس میں جس طرح کی نیت کار فرمایا ہے تو نیت اس کے اندر روح ہے۔ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں ولا حیات للجسد بدون الروح، روح کے بغیر جسم میں زندگی نہیں دوڑتی، روح نکل جائے تو مردہ، بظاہر عمل ہے اور اگر نیت صحیح نہیں ہے تو روح نہیں ہے، جب روح نہیں ہے تو اس عمل کے اندر زندگی کیا آئے گی؟ والروح لہا حیات بعد مفارقت البدن، البتہ روح زندگی ہے، اگرچہ وہ بدن سے بھی جدا ہو جائے تو تب بھی زندہ ہے۔ جسم کا تو مسئلہ ہے کہ جسم کی زندگی روح سے ہے، البتہ روح کی زندگی بغیر جسم کے ہو سکتی ہے۔ ولیکن لا یظہر آثار الحیات کاملۃ بدونہ، لیکن حیات کے آثار اس کے بغیر کامل اور مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوتے۔ یعنی دنیا میں اسی لیے عمل وہ کھیتی بنتی ہے آخرت کی، اور آخرت میں عمل کا دروازہ بند اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جسم نہیں ہے، روح تو ہے زندہ۔ موت کے بعد انسان عمل اس لیے اس کا معتبر نہیں یا عمل ہو نہیں سکتا کہ جسم اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، جسم کے ذریعے سے عمل کرنا تھا، اس لیے موت کے بعد کوئی عبادت اثر نو نہیں ہو سکتی، کیونکہ عبادت تو عبادت تب بنے گی کہ جب اس کے ساتھ جسم ہو، اس لیے موت پر نامہ اعمال بند ہو گیا۔ وَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تعالی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ کو جو تم جانور قربان کرتے ہو، ابھی قربانی آنے والی ہے، تو جو جانور قربان کرتے ہو اللہ کو اس کا گوشت نہیں چاہیے، نہیں پہنچتا اللہ کو، نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دلوں کا جو ادب اور تقویٰ ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے، یعنی نیت۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو یہ ایک آیت اور ایک حدیث اس علمی قانون اور ضابطے کو بیان کرتی ہے کہ ہر انسانی عمل کی جو نیت ہے وہ روح ہے،
اور اس کی ظاہری شکل و صورت اس کا جسم ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں وشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کثیر من المواضع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات میں تشبیہ دے کر بات سمجھائی کہ جس کی نیت صحیح ہے اور ولم یتمکن من العمل لمانع، نیت صحیح تھی لیکن کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر سکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشابہ قرار دیا اس آدمی کے کہ جس نے عمل کیا ہے۔ جیسے مثلاً مسافر، سفر کرنے والا، سفر کی وجہ سے اس نے 2 رکعت کم پڑھی لیکن اس 2 رکعت کا اس کو اجر و ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا 4 رکعت کا۔ ایسے ایک آدمی حالت صحت کے اندر اعمال کرتا تھا، مرض کی وجہ سے اس سے وہ اعمال مثلاً نہیں ہو سکے، لا یستطیعان، وہ کام نہیں کر سکے کسی ورد وغیرہ یا کسی وظیفے یا نفلی عبادت کے جس کو وہ ہمیشہ مواظبت کے ساتھ ہمیشہ وہ کرتا تھا، تو اللہ پاک اس کی سفر یا مرض یا کسی معنی، اور ایسا معنی کہ جو کسی اچانک کسی صورت میں وجود میں آ گیا، تو اللہ پاک اس کے لیے کیا ہے وہ عمل اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا کہ چلو بیچارے سے محرومی ہو گئی ایک عذر کی وجہ سے، تو نفلی عمل تھا اس لیے اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ ایسے ہی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کہ کوئی آدمی صادق العزم، پختہ عزم والا تھا کہ ضرور اسے مال کو خرچ کرنا ہے، لیکن کسی وجہ سے مال خرچ کرنا چاہتا تھا، کوئی قدرتی آفت آئی اور اس کا مال ضائع ہو کر بیچارہ بھوکا ننگا ہو گیا، تو اب اللہ پاک اس کے لیے اس کو اس رجسٹر میں لکھے گا کہ جس نے خرچ کر دیا، اس کے ساتھ اس کی مشابہت بیان کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل نیت ہے، اگر نیت ہے اور کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی عمل نہیں کر سکا، یعنی جسم نہیں بن سکا، تو اس نیت کا اس کو اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ اب یہاں شاہ صاحب نے ایک اہم مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ نیت سے کیا مراد ہے، نیت کسے کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور نیت روح ہے، تو خود نیت کی حقیقت کیا ہے؟ جی شاہ صاحب فرماتے اعنی بالنیتی، میری مراد یہاں نیت سے یہ ہے کہ المعنى الباعث علی العمل من التصدیق بما اخبر به اللہ تعالی علی السنۃ الرسل، کہ وہ معنویت، وہ معنی جو کسی عمل پر اکسائے انسان کو۔ دنیا میں انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی باعث ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے، بغیر سبب کے کوئی عمل نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہے نا۔ آدمی دوسرے سے مثلاً ملنے گیا ہے تو ملنے کا کوئی نہ کوئی تو سبب ہوگا نا، کوئی اس نے بات بولی ہے اس کا کوئی سبب ہے، یہ جو سبب ہے کس وجہ سے اس نے وہ عمل اختیار کیا ہے، تو وہ انسان کے ضمیر میں موجود معنی یا معنویت یا مقصد جس نے اسے عمل پر اکسایا ہے، وہ عمل جس کی تصدیق، جس کے صحیح ہونے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی زبانی خبر دی ہے کہ یہ عمل کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، اور یہ عمل کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، من ثواب المطیع او عقاب العاصی، فرما بردار کو یہ ثواب ملے گا جو عمل کرے گا، اور نافرمان کو یہ سزا ملے گی۔ تو عمل کو اس نیت سے کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کا یہ ثواب بتلایا ہے، یہ نتیجہ بتلایا ہے،
تو اس معنی اور اس مقصد کو دل میں رکھ کر عمل کرنا یہ نیت، یا اس عمل سے بچنا جس پر اللہ نے سزا مقرر کی ہے، تو یہ معنویت گویا کہ آپ کے اندر ہے۔ ایک ہے ویسے طبعی طور پر کیا ہے آدمی چیز سے نفرت کرتا ہے، ایک اس نیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اور اللہ کا حکم ہے، اللہ نے روکا ہے۔ اسی طرح روٹی کھائی اس نے ایک طبعی تقاضے سے جی، اور اس نے کھائی اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اپنے جسم کو طاقتور بنا کر اس سے آگے انسانیت کی خدمت کا کام لینا، یہ کیا ہے نیت ہے۔ اسی کو حضرت شاہ سید احمد صاحب رائے پوری اپنے خطابات میں فرمایا کرتے تھے کہ کافر بھی کام کرتا ہے اور مسلمان بھی کام کرتا ہے، لیکن کافر کا نقطۂ نظر کیا ہوتا ہے؟ صرف اس دنیا کا فائدہ، اور مسلمان کا نقطۂ نظر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ۔ تو یہ جامع نیت ہو گئی۔ کافر کی نیت زیادہ سے زیادہ دنیا میں نتیجہ لینے کی ہے، آخرت میں اس کا کچھ بھی نتیجہ نکلتا ہو اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ کافر جو ہے جو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، اس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ مسلمان جب عمل کرتا ہے تو دونوں جگہ پر مقصد ہوتا ہے اس کا، یہ جامع نیت ہے۔ یا یہ کہ وہ عمل اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے دلی محبت رکھتا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے یا اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے، تو یہ نیت کہلاتی ہے۔ یہ نیت ایک معنی ہے دل کے اندر جو عمل پر انسان کو اکساتا ہے۔ تو کس بنیاد پر اس نے یہ عمل کیا ہے، کس مقصد اور معنویت کو سامنے رکھ کر عمل کیا ہے، یہ اس کی نیت ہے۔ اسی لیے واجب قرار دیا گیا کہ شارع علیہ السلام نے منع کر دیا کہ ریاکاری کا عمل درست نہیں ہے، کیونکہ نماز پڑھ رہا ہے مثلاً دوسرے کو دکھاوے کے لیے، وہ کہیں جی بڑے نمازی صاحب ہیں، دوسرے کو سنانے کے لیے، کوئی سننے کی یا بولنے کی بات ہے تو اس سے آپ سنانا چاہتے ہیں دوسرے کو، تو گویا کہ مقصد اللہ کی رضا یا انسانیت کی خدمت نہیں، بلکہ اپنے نفس کی جاہ پرستی اور اپنا تکبر اور غرور یا اپنے آپ کو اچھا اور نیک سمجھنے کے حوالے سے، سمجھانے کے حوالے سے وہ کام کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی، ریاکاری اور دوسرے کو سنانے کی نیت سے کام کرنے کی برائیاں بڑی وضاحت کے ساتھ مختلف احادیث میں بیان فرمائی ہیں۔ انہی میں سے یہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمیوں کا فیصلہ ہوگا۔ ان اول الناس یقضی علیہم یوم القیامہ ثلاثہ، 3 آدمی۔ ایک آدمی وہ کہ جو جہاد میں شہید ہوا، قتل کیا گیا، اور وہ قتل ہوتا ہے اس نیت سے کہ لوگ کہیں فلانا آدمی بڑا بہادر تھا، لڑائی کی اور لڑائی میں وہ بہادری کی نیت سے لڑا، کہ لوگ یہ کہیں کہ بڑا بہادر تھا۔ یقال لہو ہوا رجل جری، تو اللہ پاک کہے گا کہ تو نے تو اس مقصد کے لیے کہا تھا، تو دنیا میں لوگوں نے تجھے کہہ دیا کہ تو نے اپنی جان دی ہے، تو اب مجھ سے کیا اجر اور رحمت مانگتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو علم و دانش کا ٹھیکیدار ہے، مولوی ہے، عالم ہے، پروفیسر ہے، سبھی شامل ہیں۔ رجل تعلم العلم وعلمہ، وہ آدمی جس نے خود علم حاصل کیا اور لوگوں کو علم سکھایا، اس نیت سے کہ لیقال ہوا عالم، کہ فلاں آدمی بڑا عالم ہے، بڑا مفتی ہے، بڑا پروفیسر ہے، بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، لوگ یہ کہیں، اس نیت سے وہ پڑھا رہا ہے۔ تو اللہ پاک کہے گا کہ بھی تجھے دنیا میں لوگوں نے کہہ دیا علامہ صاحب اور فلانا صاحب اور یہ وہ، تو اب میرے پاس کیا نتیجہ لینے آیا ہے۔ ایسے ہی وہ آدمی
جس نے بھلائی کے کاموں میں خوب مال خرچ کیا دل کھول کر، اس نیت سے کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، ہوا جواد، ہاں جی بہت سخی آدمی ہے جو بڑے لوگوں میں مال خرچ کرتا ہے، تو فیؤمر بہم، ان کو حکم دیا جائے گا، اللہ میاں کہے گا ان کو تینوں کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو، فیسحبون علی وجوہہم الی النار، ان تینوں کو الٹے منہ زمین پر لٹایا جائے گا اور ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر چہرے ان کے زمین پر رگڑتے جائیں گے کہ دنیا میں تمہیں چونکہ شہرت کا اور جاہ پرستی کا مرض تھا، علم والے کو علم پر غرور تھا، مال والے کو مال پر غرور تھا، بہادر کو اپنی بہادری پر غرور تھا، تو چلو ان کو گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دو۔ تو ریاکار تھے نا یہ تینوں، حالانکہ ایک نے جان دے دی، ایک نے ساری عمر علم لٹایا، ایک نے ساری عمر مال لٹایا، تین ہی ممکنہ چیزیں ہوتی ہیں، جان، مال اور علم، تینوں اس نے لٹا دی۔ اللہ پاک کہتے ہیں سب سے پہلے ایسے تین آدمیوں کا احتساب ہوگا، ان کے گروپ بنا دیے جائیں گے کہ سارے مولویوں کو، سارے بہادروں کو، سارے مالداروں کو جنہوں نے اس نیت سے کام کیا انہیں اٹھاؤ اور پہلے جہنم میں پہنچاؤ، تاکہ حشر کے میدان میں کچھ کیا ہے کمی ہو جائے، سب سے پہلے ان کا حساب ہوگا۔ دوسری حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ روایت فرماتے ہیں کہ میں بے پرواہ ہوں کہ جو لوگ شرک کرتے ہوئے میرے ساتھ مزید شرکاء کو ساتھ ملاتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، میں اس سے بے پرواہ ہوں۔ جس نے بھی ایسا عمل کیا جس نے میرے غیر کو بھی میرے ساتھ اس میں شریک کیا، تو میں اسے اور جس کو شریک ٹھہرایا ان کو چھوڑ دیتا ہوں، لے بھائی تو سنبھال اسے اپنے آپ کو، جہاں وہ جائے گا وہاں یہ بھی جائے گا۔ شرک اور کفر کی مذمت بیان کرنا۔ اب یہ دو حدیثیں وہ ہیں جو ریاکاری، یعنی کسی نے عمل کیا اور اسی لیے اس کو شرک خفی کہا جاتا ہے۔ جو آدمی ریاکاری کے ساتھ کام کر رہا ہے تو دراصل اللہ کے لیے مثلا نماز پڑھ رہا ہے اور ادھر سے کیا ہے دوسرے بندے کو بھی دکھانا چاہتا ہے، تو گویا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا نا اس آدمی کو، اگرچہ اس کی عبادت نہیں کی، عبادت تو اللہ کی بظاہر، لیکن چونکہ اس کو دکھانا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ اس لیے صوفیہ کی زبان میں اسے شرک خفی کہا جاتا ہے۔ باقی یہ دو حدیثیں لانے کے بعد دو اور حدیثیں لائے ہیں جو بظاہر ان حدیثوں سے متضاد ہیں۔ شاہ صاحب نے اس کا حل پیش کیا ہے۔ شاہ صاحب کا یہ کمال ہے کہ جب ایک قانون اور ضابطہ بیان کرتے ہیں اور بظاہر کوئی دوسری حدیث اس سے متضاد آ رہی ہو تو اس تضاد کو دور کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اما حدیث ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قیل یا رسول اللہ، روایت کی حضرت ابو ذر غفاری نے کہ لوگوں نے کہا گیا یا رسول اللہ ارأیت الرجل یعمل عمل من الخیر، کیا ایک آدمی جو ہے اس نے نیکی کے کام کیے، بہت اچھے کام کیے، خیر کے کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ جو آدمی لوگوں کی بھلائی کا کام کرے گا لوگ اس کی تعریف تو کریں گے، تو کیا یہ بھی اس ریاکاری میں شامل ہوگی؟ تو جب یہ بات ابو ذر غفاری نے پوچھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی، تلک عاجل بشرا المومن، یہ تو گویا کہ مومن کو دنیا میں ہی خوشخبری مل گئی اس کے اچھے کام کی۔ تو اب بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ پہلی روایت میں ہے کہ اگر بندے تعریف کریں تو اس کو پکڑ کر کیا ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ اس مومن کے لیے دنیا میں ہی خوشخبری ہے، تو دونوں کا فرق سمجھ لینا چاہیے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ کسی آدمی نے عمل کیا اور اس سے اس کا مقصد سوائے اللہ کی رضا کے اور کوئی نہیں تھا،
پھر اللہ کی طرف سے اس کو قبولیت عطا ہوئی زمین میں، اور زمین میں لوگوں نے اس کی تعریف شروع کی۔ اور یہ اس حدیث سے تعلق ہے کہ جس میں پیچھے گزری تھی حدیث کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، سن لو میں فلاں بندے سے راضی ہو گیا۔ وہ پھر نیچے والے آسمان والوں کو کہتے ہیں، وہ پھر نیچے والے ہوتے ہوتے زمین تک خبر پہنچتی ہے، اور پھر لوگ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں یا اس کی قبولیت کو۔ تو گویا کہ اس نے دراصل عمل اپنے طور پر تو ریاکاری کے لیے نہیں کیا، اللہ نے انعام کے طور پر بندوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ اس کے لیے کیا ہے، اس کی تعریف کرو۔ تو یہ بات اس ممانعت کے اندر شامل نہیں ہے، چونکہ اس کا مطلب یہ ریاکاری تھا ہی نہیں۔ یہ جیسے ایک اور حدیث ابی ہریرہ، شاہ صاحب کہتے ہیں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ بینا انا فی بیتی فی مصلایا۔ اب صحابہ اپنے مسائل اور اپنے امراض یا اپنے خیال کے مطابق جو کمزوریاں ہیں وہ حضور سے ڈسکس کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے کمرے میں بیتی نماز پڑھ رہا تھا، اذ دخل علی رجل، ایک آدمی میرے کمرے میں آیا، تو فاعجبنی الحال التی رآنی علیہا، تو میرے دل میں خوشی سی آئی کہ اس نے آ کر مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جی کہ جس حالت میں اسے دیکھا ہے یہ میرے دل کو اچھا لگا کہ میں سویا ہوا نہیں تھا یا بیٹھا ہوا نہیں تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، تو یہ بات مجھے اچھی لگی۔ تو یہ کہیں ریاکاری تو نہیں ہو گئی؟ اب میں تو بے دھیان سے نماز پڑھ رہا تھا، وہ پیچھے سے آیا تو دل کو اچھا لگا کہ اس نے مجھے نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے اے ابو ہریرہ، تجھے 2 اجر ملیں گے۔ یہ جو تجھے اچھا لگا جی، اس سے تجھے 2 اجر ملیں گے، ایک اجر خفیہ کام عبادت کرنے کا، اور ایک اجر علانیہ اور ظاہری طور پر کام کرنے کا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعجاب ان یکون الاعجاب مغلوبا، یہ اعجاب تو مغلوب ہے، یہ عمل پر ابھارنے کے لیے نہیں تھا۔ یعنی اگر پہلے سے بندہ وہاں بیٹھا ہوتا اور تم وضو کر کے آ کے اس کے سامنے نیت باندھتے تو پھر تو عجب تھا، پھر تو کیا ہے یہ ریاکاری تھی جی۔ تو یہ عمل تو اس کام کے لیے نہیں کیا، تم نے تو نماز شروع کی تھی اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ تم نے کام کیا تھا، تو یہ تو خفیہ اجر تمہیں مل گیا، وہ اخلاص جو سر کی وجہ سے ہوا۔ اور جب ایک بندے نے آپ کو اپنے کمرے میں نماز پڑھتے دیکھا تو ضرور اسے بھی خیال آئے گا کہ میں بھی اپنے کمرے میں نماز پڑھا کروں۔ تو گویا کہ علانیہ کرنے سے وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ اجر اعلاء الدین، دین کے غلبے کی نیت گویا کہ تمہارے سامنے آ گئی کہ تم دین کو غالب کرو، کہ اللہ کی رضا کے لیے دین کے غلبے کے نقطۂ نظر سے کام کرنا۔ اور سنت راشدہ کی اشاعت ہوئی کہ کمرے کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے آرام گاہ کو، خوابگاہ کو قبریں مت بناؤ جی، اپنے کمروں کو قبریں مت بناؤ کہ صرف سونے کے لیے ہو، قبر تو وہی ہوتی ہے نا جس میں سونا ہے، تو وہاں نماز پڑھا کرو۔ حضور نے فرمایا صلو فی بیوتکم، جی اپنے کمروں میں نماز پڑھا کرو، ان کو قبر مت بناؤ۔ تو گویا کہ آپ نے بتا دیا آنے والے کو کہ بھی کمروں میں اپنے سونے والی جگہ پر نماز پڑھنی چاہیے۔ تو یہ غلبہ دین کی بات ہو گئی نا، اشاعت سنت ہو گئی۔ تو یہ تمہارے لیے، تم نے کوئی ریاکاری کے طور پر نیت تھوڑی باندھی تھی، اس لیے 2 ڈبل اجر ملیں گے تمہیں۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے، یعنی شروع ہی اگر اس نے ریاکاری کے لیے کی ہے تو خرابی ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کی تھی اور لوگوں کو پتہ چل گیا تو کوئی بات نہیں، پتہ چلا ہی کرتا ہے۔ تو یہ قاعدہ اور ضابطہ بیان فرما دیا جی۔ اب
یہاں سے آگے شاہ صاحب بنیادی چند اور امور احادیث کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں، یہاں تک اخبات کا معاملہ مکمل ہو گیا، اب ہے سماحت اور عدالت سے متعلق امور، ان کے اسباب اور ان کے موانع اور ان کی علامات۔ اس سلسلے میں یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لائے ہیں اور اس کی تشریح کی ہے، ان بنیادی اخلاق کی نشاندہی کی ہے جو سماحت اور عدالت سے متعلق ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان اعلیٰ اخلاق میں سے حسن الخلق، خلق کا اچھا ہونا۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لائے ہیں، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کے اخلاق حسین ہوں، عمدہ ہوں۔ شاہ صاحب اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اقول، میں کہتا ہوں کہ لما کان بین السماحۃ والعدالۃ نوع من التعارض کما نبہنا علیہ، پیچھے جب یہ اخلاق اربعہ کی بحث کی تھی وہاں شاہ صاحب نے تذکرہ کیا تھا کہ سماحت والے خلق میں اور عدالت والے خلق میں بظاہر کیا ہے؟ تعارض ہے۔ سماحت کا تقاضا یہ کہ خالصتاً اللہ کے لیے کام کیا جائے اور کسی کے لیے ریاکاری وارکاری کا نام معاملہ اس کے اندر نہ ہو، اور عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو دکھا کر لوگوں کے سامنے عدل و انصاف کا کام کیا جائے۔ عدل اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، جب تک آپ لوگوں کے اجتماع میں نہیں رہیں گے تو عدل کا نمونہ کیسے پیش کریں گے؟ آپ کا ملکہ یا عدالت کیسے ظاہر ہوگا؟ تو سماحت یہ تقاضا کرتا ہے تنہائی کا، اور عدالت تقاضا کرتا ہے اجتماعیت کا۔ تو بظاہر دونوں میں بیک وقت دونوں، اگر سماحت ہوگی تو پھر عدالت نہیں ہونی چاہیے، اور عدالت ہوگی تو پھر سماحت نہیں ہونی چاہیے، تو ایک قسم کا تھوڑا سا ٹکراؤ ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے ہم نے پہلے باب کے اندر اس پر کچھ تنبیہ کی تھی، اب ایک بڑا اہم قانونی نقطہ بیان کرتے ہیں، اور آج کل کا جو مذہبی طبقہ ہے اس کے لیے تو بڑا غور و فکر کا موقع ہے۔ کیا؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یاد رکھو انبیاء علیہم السلام کے علوم کی بنیاد دونوں مصلحتوں کی رعایت کرنے پر ہے، سماحت بھی چاہیے اور عدالت بھی چاہیے، تنہائی اور اخلاص بھی چاہیے اور ملکہ عدالت بھی چاہیے۔ دونوں مصلحتوں کی رعایت رکھ کر قوانین اور احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ وَإِقَامَةِ نِظَامِ الدَّارَيْن، اور انبیاء علیہ السلام کی بنیاد اس پر ہے کہ دونوں جہانوں کا سسٹم درست ہو۔ وَإِقَامَةِ نِظَامِ الدَّارَيْن عَلَى رِعَایَةِ الْمَصْلَحَتَيْن وَإِقَامَةِ نِظَامِ الدَّارَيْن، دونوں جہان دنیا اور آخرت دونوں کا نظام صحیح ہونا چاہیے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے علوم کی بنیاد تیسرے اس بات پر بھی ہے کہ وَأَن يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَصَالِحِ مَا أَمْكَنَ، ممکن حد تک مصلحتیں جمع کی جا سکیں، تمام دنیا بھر کی مصالح، دنیا سے ہوں یا آخرت سے متعلق۔ تو جب انبیاء کی بنیاد اس پر ہے تو وجب اللہ یعین فی النوامیس للسماحۃ، لازمی اور ضروری ٹھہرا کہ مقدس نوشتوں میں، النوامیس یعنی شرائع میں، کتب مقدسہ میں، معین نہیں کیا جائے گا سماحت کے حوالے سے بنیادی اعمال، مگر یہ کہ اس میں عدالت سے متعلق امور بھی مکس ہوں، ملے ہوئے ہوں۔ اشباح تشتبک مع العدالہ وتؤیدها وتنبہ علیہا، اور جب یہ صورتحال سامنے آئی کہ عدالت اور سماحت کا مکسچر ہوگا اور اس کی بنیاد پر جو اعمال ہوں گے وہی صحیح اور درست ہوں گے، انبیاء کے علوم کا دار و مدار اس پر ہے۔ جب انبیاء کے علوم کا دار و مدار اس پر ہے تو فنزل الامر الی حسن الخلق، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم آیا ہے کہ اخلاق اچھے ہوں،
اور اچھے اخلاق وہی ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کا نظام درست کریں، دنیا اور آخرت دونوں کی مصلحتوں کو درست کریں۔ اچھا خلق وہی ہے کہ جس میں ممکن حد تک تمام مصلحتیں جمع ہو جائیں، وہ اس کو حسن اخلاق کہتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات شاہ صاحب نے کہی ہے سمجھنے کی۔ حسن خلق کی تعریف لوگ جو کرتے ہیں وہ یک طرفہ ہوتی ہے۔ ایسے آدمی کو بڑے اعلیٰ اخلاق کا مالک سمجھتے ہیں کہ جو دنیا میں بالکل ہی فارغ ہو، دنیا میں ناکام ترین ہو، اور کہے جی آخرت کا اچھا عمل کر رہا ہے، بڑے اخلاق والا ہے۔ ناکارہ ہے وہ تو آدمی، یا دنیا کے کام کرے اور آخرت کا نتیجہ نکل رہا ہے تو اس کو بھی حسن الاخلاق کہتے ہیں۔ تو حسن خلق دراصل جامع ہے دونوں جہانوں کے سسٹم کو درست کرنے سے متعلق۔ اس لیے شاہ صاحب نے اس کی تعریف کی کہ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مَجْمُوعِ أُمُورٍ مِنْ بَابِ السَّمَاحَةِ وَالْعَدَالَةِ۔ حسن خلق عبارت ہے سماحت اور عدالت کے باب سے متعلق تمام امور کے مجموعے کا۔ یہ مجموعہ حسن الخلق شاہ۔ تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم، تم سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، حسن خلق والا ہو، اور حسن خلق وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں کا نظام درست ہو، تو وہ سب سے بہتر آدمی ہوگا۔ فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْجُودَ وَالْعَفْوَ عَمَّنْ ظَلَمَ۔ اب یہ حسن خلق جو ہے یہ شامل ہے اس بات میں کہ آدمی سخی بھی ہو، اور جو کوئی اس پر ظلم کرے اس کو معاف بھی کرے، اور والتواضع، اور لوگوں کے سامنے تواضع اختیار کرے، حسد کو چھوڑ دے، کینہ چھوڑ دے، غضب چھوڑ دے۔ تو ان تمام کو کیا کہا جاتا ہے؟ سماحت۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ التودد الی الناس، لوگوں سے محبت رکھنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا، حاجت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، یہ باب عدالت میں سے ہے۔ تو سماحت سے متعلق تمام امور بھی ہوں اور عدالت سے متعلق بھی ہوں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جو پہلے والے چار ہم نے بیان کیے ہیں نا، جو سخاوت، معافی، تواضع، حسد، کینہ، غضب، ان کو ترک کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ جو سماحت سے متعلق ہیں، یہ کامل طور پر اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس میں جذبہ عدالت نہ ہو، خلق عدالت نہ ہو۔ اور عدالت کے متعلق جو امور بیان کیے ہیں، صلہ رحمی، حسن صحبہ، اور لوگوں سے محبت اور حاجت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر سماحت کے امور موجود نہ ہوں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں والفصل الاول یعتمد علی الثانی، پہلی فصل یعنی سماحت، ہاں جی، وہ دوسرے پر اعتماد کیے ہوئے ہے، والثانی لا یتم الا بالاول، اور عدالت سے متعلق امور بغیر سماحت کے پورے، جس کے سینے میں ہر وقت چھوٹی چھوٹی چیزیں جڑی ہوئی ہوں تو وہ تو مفاد کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے گا، وہ عدالت اس کے اندر کہاں سے آئے گی؟ وذالک، اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ اس اللہ کی طرف سے جو رحمت جس کی نوامیس الہیہ میں رعایت رکھی گئی ہے اس کی وجہ سے کہ حسن خلق ان دونوں کو جمع کرنے سے متعلق ہے۔ اب چونکہ موانع بھی بیان کرنے ہیں انہی اخلاق کے، تو ان میں سب سے اہم جو انسان احسان کے حصول میں رکاوٹیں بنتے ہیں یا ان اخلاق کے حصول کی رکاوٹیں بنتے ہیں، تو رکاوٹوں میں سب سے بڑی رکاوٹ زبان ہے۔ اس لیے شاہ صاحب نے کہا آفات اللسان۔ شاہ صاحب کہتے ولما کان اللسان اسبق الجوارح الی الخیر والشر، انسان کے تمام اعضاء میں سب سے پہلے جو سبقت لے جانے والی، آگے بڑھ کر کام کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ زبان۔ خیر کا کام ہو یا شر کا کام۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں میں سے کوئی آدمی خود اوندے منہ نہیں گرتا سوائے اس کے کہ وہ اپنی زبان کا بویا ہوا کاٹتا ہے۔
حصائد السنتہم، لوگ اپنی زبانوں کا بویاوا کاٹتے ہیں کہ زبان سے انہوں نے کوئی جملہ کہا، کوئی بات کی، اور اسی کے نتائج ان پر آتے ہیں۔ تو زبان سے بچنا یہ ضروری ہے۔ اور پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس زبان کی آفتیں ایسی ہیں، موانع ایسے ہیں کہ اخبات بھی حاصل نہیں ہوتا اگر زبان بگڑی ہوئی ہو تو، عدالت بھی حاصل نہیں ہوتی، سماحت بھی حاصل نہیں ہوتی، تینوں چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ بہت زیادہ گفتگو کرنا، بس ہر وقت بولتے ہی رہنا، اکثار الکلام اللہ کے ذکر کو بھلا دیتا ہے۔ باطونی آدمی بس اس کے دماغ میں زبان چر چر بولتی رہتی ہے، انٹ شنٹ، اسے بولنا ہے، کچھ نہ کچھ تو بولنا ہی بولنا ہے، تو اللہ کے ذکر سے غفلت پیدا ہوتی ہے، بھلا دیتی ہے، اخبات نہیں ہوگا۔ جب کثرت سے آپ بول رہے ہیں تو اس بولنے کے اندر ضروری ہے کہ اگر بات ختم ہو گئی ہے تو بات تو کرنی ہے نا، تو کسی کی غیبت کریں گے، والغیبت والبذا، اور نہیں تو کوئی پھل جھڑی چھوڑیں گے، ایسے ہی کسی سے مذاق کر کے کسی کو ایذا اور تکلیف پہنچائیں گے، کیونکہ بولنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ جو غیبت اور کسی کی چغلی ہے یا کسی کے خلاف بولنا ہے، یہ لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرنے کا باعث ہے، تو عدالت تو ختم ہو گئی نا، عدل و انصاف کی بات نہیں رہے گی۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انسان کا دل جو ہے ان چیزوں سے رنگین ہوتا ہے، اس کا رنگ قبول کرتا ہے جو زبان سے انسان بول رہا ہوتا ہے۔ جب انسان بولتا ہے تو دل سنتا ہے، دل اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ ينصبغ بصبغ ما يتکلم به، آپ اگر غصے کا کلمہ کہیں تو دل میں بھی غصہ آئے گا، کیونکہ جب بولتے ہوئے آپ نے غضبناک جملہ بولا تو دراصل وہ کیفیت آپ کے وجود پر طاری ہوئی ہے تو زبان سے نکلی ہے نا، تو دل میں غضب بھی مثلاً پیدا ہو گیا، علی ھذا القیاس۔ اور والانصباغ یفضی الی التشبہ، اور جب دل اور زبان دونوں اس کے اندر آ گئے، دل رنگین ہو گیا، تو جسم پر اس کی شباہت اور اس کا آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، غضب کی حالت میں وجود غصے کی حالت میں تھر تھر کانپ رہا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے رنگ میں۔ تو یجب، تو لازمی اور ضروری ہے کہ شریعت بحث کرے کہ زبان کی آفتیں کیا ہیں، اور یہ آفتیں جو ہیں باقی تمام آفات سے سب سے زیادہ ہوں گی، دوسری آفتوں سے سب سے زیادہ آفت کس کی ہوگی؟ زبان کی ہوگی۔ شاہ صاحب نے زبان کی آفتوں کی 6 اقسام بیان کی۔ وآفات اللسان علی انواع، زبان کی آفتوں کی چند قسمیں ہیں۔ نمبر 1، منہا، ایک آدمی ہر میدان کے اندر غور و خوض میں لگا رہتا ہے، یخوض فی کل واد، ہر چیز میں، دنیا کی ہر بات میں اس کا دماغ لگا ہوا ہے، غور و فکر کر رہا ہے۔ فتجتمع فی الحس المشترک، اس کا جو حصے مشترک ہے، دماغ کا پہلا حصہ خانہ جو ہے، اس میں ان تمام چیزوں کی جن کے بارے میں بھی اس نے سوچا ان کی تصویریں، کیونکہ جب بھی ایک انسان بولتا ہے یا سوچتا ہے تو بولنے اور سوچنے سے دماغ کی تصویر آتی ہے نا۔ مثلاً اس نے پانی کا لفظ بولا تو پانی کی تصویر آ گئی، شیر کا بولا تو شیر آ گیا، تیر کمان کا بولا تو تیر کمان آ گیا، بلے کا بولا تو بلہ آ گیا، سارے فیما یعشقون مذاہب۔ تو جو بھی وہ بولے گا یا سوچے گا اس کی تصویر دماغ میں آنی ہے۔ تو حصے مشترک دماغ کی وہ پہلی حصہ ہے، پہلے کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ حواس خمسہ ظاہرہ، یعنی چکھنا، پکڑنا، دیکھنا، چھونا، سونگھنا وغیرہ وغیرہ، یہ جو پانچوں حصے ہیں یہ انسان کی ادراکات کر کے دماغ کے جس خانے میں لے جاتی ہیں، سب سے پہلے
اس کو حصے مشترک کہتے ہیں، کیونکہ اس حصے مشترک میں یہ پانچوں حصے کام کر رہی ہوتی ہیں، سونگھنے کی بھی، سننے کی بھی، دیکھنے کی بھی، چھونے کی بھی، وغیرہ وغیرہ۔ فَإِذَا تَوَجَّهَ إِلَى اللَّهِ، ایسا آدمی جو دنیا کی ہر وادی میں گھوم رہا ہے، جب وہ توجہ الی اللہ کرتا ہے تو اسے ذکر کی حلاوت نہیں ملتی، مٹھاس نہیں حاصل ہوتی، کیونکہ دماغ تو کیا ہے، ان تصویروں سے بھرا ہوا ہے جو وہ پر گوئی کی وجہ سے، بہت زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے، بہت زیادہ ادھر ادھر کی ہر وادی میں ٹانگ اڑانے کی وجہ سے دماغ تو ان صورتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ کی صورت یا تجلی اس کے دماغ میں کیسے آئے گی جس سے اس کو لذت حاصل ہو؟ اور وہ آدمی ذکر اذکار کے اندر تدبر کی طاقت بھی نہیں رکھتا، غور و فکر بھی نہیں کر سکتا۔ جب غور و فکر نہیں کر سکتا تو اخبات اللہ کیسے پیدا ہوگا؟ اسی معنی کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہر وہ کام جو لا یعنی اور فضول ہے اس سے بچو۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، کسی اسلام کے حسین ہونے اور بہتر ہونے کی بات یہ ہے کہ انسان لا یعنی کاموں سے بچے، یعنی جس کام سے آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے لا یعنی ہے، اور لا یعنی ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ، اسے لا یعنی کہتے ہیں، بیکار، فضول، آپ سے اس کا مطلب نہیں ہے۔ کسی اور سے مطلب ہو تو وہ جانے اور اس کا کام جانے، نہ کہ وہ سوچے اور آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ تو ذہنی مرض ہے نا کہ آپ کو دنیا بھر یا سے گویا کہ ساری دنیا آپ ہی سر پر اٹھائے پھر رہے ہیں، تو لا یعنی بات ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ غم میں گھل رہے ہیں۔ تو ایسا آدمی نہ ذکر میں لذت حاصل ہوگی اور نہ ہی وہ غور و فکر اور تدبر کر پائے گا۔ یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے اخبات الی اللہ کے حصول میں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ ومنها، ایک یہ ہے کہ انسان دماغی طور پر تو سوچتا نہیں، نفسیاتی مریض نہیں ہے کہ ہر چیز اپنے اوپر لے لی ہے، لیکن زبان سے ایسے کرتا ہے کہ لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا کرتا ہے، اس کی بات اس کو بتا، اس کی بات اس کو بتا، اس کی بات اسے بتا، آپس میں اس کو کہتے ہیں غیبت، چغلی یا جھگڑا، لڑائی۔ تو بلا وجہ بھائی تیرا کیا مطلب ہے کہ فلانے کی فلانے کے پاس بات نقل کرتا پھر، اس کا مطلب جھگڑا پیدا کرنا، مقصد فتنہ پیدا کرنا ہے۔ جیسے غیبت ہے، جدال ہے، مراح ہے، یہ ساری چیزیں مرض ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، یہ آفتیں ہیں، اور یہ زبان سے ہوتی ہیں، زبان سے ہی بول کر آدمی دوسرے کو بتلاتا ہے نا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ انسانی روح نفس کے پردے میں ایسے طریقے سے چھپ جائے، درندے والی صفات، درندگی کی، غصہ اتنا ہو جائے کہ درندہ بن جائے انسان، یا شہوت کے چیزیں اس پر غالب آ جائیں، مثلاً گالی گلوچ کرنا، تو یہ کیا ہے، گویا کہ درندگی کی بات ہے نا، کہ دوسروں کو، درندہ کیا کرتا ہے، دوسرے جانوروں کو جب چیرتا پھاڑتا ہے تو ان کو حقیر سمجھتا ہے۔ شیر کے نزدیک باقی جانور حقیر ہوتے ہیں، اس لیے جھپٹا مار کر انہیں۔ تو جو آدمی کسی دوسرے کو دراصل گالی دے رہا ہے تو دراصل دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھ رہا ہے، یہ درندگی والی بات ہے۔ یا ایسا نفس کے اندر تقاضا پیدا ہوا جس کا تعلق شہوت سے ہے، اور اس کے بارے میں جو خرابی ہے وہ کیا ہے کہ آپس کی مجلس میں بیٹھ کر عورتوں کی باتیں کر رہا، تو شہوت کو بھڑکاتا ہے۔ ذکر محاسن النساء، عورتوں کے حسن کی باتیں آپس میں اشاروں کنایوں میں آنکھیں مارتے ہیں اور زبان سے لچر قسم کی بیہودہ گفتگو کرتے ہیں مجلسوں میں بیٹھ کر۔ تو یہ زبان درازی جو ہے یہ بھی زبان کا فتنہ ہے۔
تو گالی گلوچ حقارت پر دلالت کرتی ہے، یہ درندگی ہے، اور شہوتوں کو بھڑکاتی ہے۔ عورتوں کی باتیں کرنا، مردوں کی مجلس میں عورتوں کی باتوں کا کیا مطلب؟ اسی لیے ہر مرد کو روکا گیا کہ وہ اپنی بیوی سے متعلق کوئی بھی بات کسی دوسرے مرد سے شیئر نہ کرے، اور ہر عورت کو روکا گیا کہ وہ اپنے خامند کی بات دوسری عورتوں کے سامنے مت بیان کرے۔ تو اگر اس طرح اجازت دے دی جائے تو پھر تو کیا ہے، خرابی اور فساد پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ آفتوں میں سے ایک آفت یہ بھی ہے کہ یکون سبب حدوثہ نسیان جلال اللہ تعالی، ایسی بات کرنا کہ جس کے نتیجے میں اللہ کی بزرگی اور جلالت شان بھول جائے اور غفلت پیدا ہو جائے جو اللہ کے ہاں ہے۔ مثلاً کسی انسان کو، کسی بادشاہ کو شہنشاہ مطلق کہنا، مالک الملک کہنا، تو یہ جملہ دراصل اللہ کی عظمت شان کے منافی ہے، کیونکہ مالک الملک جو ہے وہ تو صرف ایک ہی ذات ہے، شہنشاہ مطلق جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ زبان سے یہ ادا کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ لوگ جب قصیدے پڑھتے ہیں حکمرانوں کے تو بس اس کو مالک الملک بنانے، شہنشاہ سے کم کی بات ہی نہیں کرتے۔ پانچویں بات یہ کہ وہ جو گفتگو کی جا رہی ہے وہ ملت کی مجموعی مصلحت، سوسائٹی کی اجتماعی مصلحت کے خلاف ہے، اس سے سسٹم ٹوٹتا ہے، اجتماعیت ٹوٹتی ہے۔ ملت کے معاملات اس کے کرنے سے خراب ہوتے ہیں اور ادھر رغبت پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً شراب پینا، شراب پی کر جب عقل چلی جاتی ہے تو پھر اجتماعیت توڑنے کا کام ہے نا۔ آدمی اول پھول بکتا ہے، ادھر ادھر نکلتا ہے اور شہوت بھڑکاتا ہے اور زنا کاری کی طرف اس کا رجحان بڑھتا ہے۔ یا مثلاً جو انگور ہے اس کو، اس کی شراب یا اس کے تذکرے، اس کا نام رکھنا کسی خاص عنوان سے کہ جی یہ تو انگور ہی تو ہے نا، اور تو کچھ نہیں نا۔ انگور کی بیٹی اگر پی ہے تو انگور ہی پیا ہے، اس کو انگور کہہ کر پینا۔ یا اللہ کی کتاب کے حوالے سے غلط تصور رکھنا، اس کے لیے کچھ توہین آمیز جملہ بولنا وغیرہ وغیرہ، اور اس کے اعراب صحیح نہ پڑھنا، اس کی زیر زبر جو ہے اس کو خراب کر دینا کیونکہ معنی بدل جاتا ہے۔ اور یا ایسے ہی کہ مغرب کی نماز کو عشاء کہنا اور عشاء کی نماز کا نام عتمہ رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ دیکھو یہ دیہاتی لوگ جو ہیں تمہاری نمازوں کے ناموں پر غالب نہ آ جائیں۔ دیہاتیوں نے کہنا شروع کر دیا تھا مغرب کو عشاء، مدینہ میں جو دیہاتی آتے تھے، اور عشاء کی نماز کو عتمہ رکھ دیا۔ تو جیسا کہ احادیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ دیکھو دھیان رکھنا، تمہاری نمازوں کی جو ملت کا کام ہے اجتماعی معاملہ ہے، اس میں جاہل لوگوں کے جو اصطلاحات اور ان کے بولے ہوئے جملے غالب نہیں آنے چاہیے تم پر۔ چھٹی قسم آفات میں سے یہ ہے کہ ایسی بیہودہ گفتگو کرنا کہ جو شیطان کے افعال کی طرف منسوب ہے، شیطانی اعمال، مثلاً فحش گوئی، جماع کا ذکر کرنا، وہ اعضاء جو انسان کے پوشیدہ ہیں ان کو بار بار ان کا نام لینا صریح الفاظ کے اندر، یا نحوست کے جملے بولنا، تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا کہ یہ ایسی آفتیں ہیں جو انسان کے قلب کو سیاہ کر دیتی ہیں، اخبات، سماحت، عدالت کے راستے کی رکاوٹیں بنتی ہیں۔ پیچھے یہ کہا تھا کہ سماحت کے کچھ یا ان اخلاق کے حصول کی کچھ علامات ہیں، تو اب یہاں سے آفات کے بعد یا موانع کے بعد اب یہاں ان اخلاق کے حصول کے حوالے سے جو بنیادی علامات یا وہ مقامات جن کو کرنے سے یہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں
کہ ثم لا بد من بیان ما کثر وقوعہ من مظان السماحہ، سماحت جس سے حاصل ہوتی ہے کثرت سے، اور شریعت جن کا اعتبار کرتی ہے، تو سماحت سے کے ذیلی بنیادی اخلاق کون کون سے ہیں؟ ان میں سے نمبر 1 فمنہا الزہد، زہد اور تقویٰ جسے کہا جاتا ہے، تو زہد سماحت کے ذیلی اخلاق میں سے اہم ترین خلق۔ زہد کسے کہتے ہیں؟ زہد کی تعریف شاہ صاحب نے یہاں کی ہے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں فإن النفس ربما تمیل إلی شرۃ الطعام واللباس والنساء، انسانی نفس بسا اوقات میلان رکھتا ہے کھانے کی ہرس، ایک ہے کھانے کی ضرورت اور ضرورت کو پورا کرنے کا باوقار طریقہ، اور ایک ہے اس کی ہرس، کھانا کھلا اور نادیدوں کی طرح حریص بن کر کھانے پر ایسے ٹوٹ پڑے، ہاں جی، کہ بس جانور بھی شاید اس طرح کھانا نہ کھاتے ہوں، تو ہرس کی وجہ پکڑا جلدی جلدی جیسے منہ میں ڈالا جا رہا ہے، بس چاہے وہ ہاں جی ہضم ہو نہ ہو، منہ سے چبایا نہیں چبایا، بس جی دوسرے کے ہاتھ میں نہ جائے، میری پلیٹ کے اندر بوٹیاں ہی بوٹیوں کی ڈھیر لگ جائے، ہرس۔ یا لباس کا ہرس، لباس ایک ضرورت ہے، تو ضرورت کی حد تک ہو تو ٹھیک ہے، اب اتنے جوڑے ہونے چاہیے، اتنے جوڑے ہونے چاہیے، اتنے کپڑے ہونے چاہیے، یہ کپڑے تو فلانے نے دیکھ لیے اب آئندہ نہیں پہنے جائیں گے، دوسرے کپڑے ہونے چاہیے جی، تو یہ لباس کا ہرس ہے۔ ایسے ہی عورتوں کا ہرس، کہ عورتوں میں بیٹھ کر گپاسٹنگ کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا، گفتگو کرنا، ہاں جی، تو یہ ہاں جی بھائی شادی شدہ ہے، بیوی ہے، سب کچھ موجود ہے جو ضرورت کی حد تک، لیکن اس کے اندر بھی اتنا انہماک کہ باقی تمام چیزیں چھوٹ جائیں، تو ایسا ہرس تو انسان کے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آدمی جب بھی ان چیزوں کی ہرس میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی روح پر، اس کے قلب پر ایک فاسد قسم کا رنگ غالب آتا ہے اور وہ اس کے جوہر میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنے نفس سے اس ہرس کو ختم کر دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں زہد فی الدنیا۔ زہد کا مطلب بالکل کھانا چھوڑ دینا، بالکل شادی نہ کرنا، بالکل لباس نہ پہننا، یہ زہد کی قسم نہیں ہے۔ ہرس یعنی حد سے تجاوز کرنے والی بات ہے، اس سے رکنا یہ زہد ہے۔ اس لیے شاہ صاحب نے کہا وَلَيْسَ تَرْكُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَطْلُوبًا بِعَيْنِهِ، زہد کے اندر ان تمام اشیاء کا مکمل طور پر ترک کر دینا اور بائیکاٹ کرنا یہ زہد نہیں ہے، بل انما یطلب تحقیقا لہذه الخصلہ، بلکہ یہ تو ضروری ہے اس خصلت کے لیے۔ بھائی ایک آدمی اتنا بد ذوق ہے کہ نہ اسے عورت اور نہ پتھر میں کوئی فرق سمجھ میں آتا ہے، ایسا بد ذوق ہے کہ لباس ہی نہیں پہنتا، ایسا بے وقوف اور احمق ہے کہ کھانے کی طرف رغبت ہی نہیں ہے، اس کا زہد سے کیا تعلق؟ زہد سے تعلق تو یہ کہ نفس ابھارے ہرس کی طرف، اور پھر وہ اپنے اوپر کیا ہے کنٹرول رکھے، تو پھر تو زاہد ہوا۔ تو جو ہے ہی بیچارہ ناکارہ، بیماری کی وجہ سے کھانا نہیں کھا رہا، تو بڑا زاہد آدمی ہے، کیا زہد ہے بھائی؟ وہ تو بیمار ہے، مریض ہے، اسے بھوک ہی نہیں لگ رہی، ہرس کی کیا بات ہے؟ وہ تو جو ضرورت کے مطابق بھی کھانا ہے وہ بھی نہیں کھا پا رہا، تو اس کو زاہد کیسے کہیں گے؟ تو زہد تو وہ ہے کہ جس میں پوری شدت سے نفس ابھارتا ہے کھانے پینے وغیرہ وغیرہ لباس کی طرف، لیکن اس نے اپنے آپ کو ضرورت تک محدود رکھا ہے۔ بڑی اہم بات ہے کہ نبی انبیاء علیہم السلام اپنے لباس، وضاقتہ، خوبصورتی اور ذوق نفیس کی بنیاد پر بہت اونچی سوچ رکھتے ہیں۔ کھانا جتنی نفاست کا اور عمدگی کا جتنا احساس نبی کو ہوتا ہے کسی اور کو ہوتا ہے؟
لباس کا، ہاں جی، اسی طرح باقی مردانہ طاقت اور قوت کا، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا، یہ زہد ہے۔ جس میں ہے ہی نہیں صلاحیت تو اس کا بیچارے کا، اس کو تو دستیاب ہی نہیں ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے حدیث لائن، لذالک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال، دنیا میں زہد یہ نہیں ہے کہ آدمی حلال چیز کو حرام بنا لے اپنے اوپر، اور نہ ہی مال کو ضائع کرنے کا نام زہد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں زہد یہ ہے کہ لا تکون بما فی یدیک اوثق مما فی ید اللہ، کہ تیرے ہاتھ کے اندر جو چیز ہے اس کو زیادہ با اعتماد نہ سمجھے اللہ کے ہاتھ کے مقابلے۔ اللہ کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس پر اعتماد رکھنا۔ وَأَن تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا أَنْتَ أَصَبْتَ بِهَا أَرْغَبُ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا أُبْقِيَتْ لَكَ، کہ جو مصیبت، ہاں جی، اس کا جو ثواب، اس وقت جب تمہیں کوئی پہنچی، تمہیں اس سے زیادہ کی رغبت تھی اور پھر مصیبت آئی ہے اور آپ نے اس کو حوصلے سے برداشت کیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ زہد ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس لابن آدم حق فی سوا حاذل خصال، آدم کی اولاد کے لیے ان تین چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں حق نہیں ہے۔ تین چیزیں اگر ہیں تو سمجھ لو اس کے پاس پوری دنیا آ گئی۔ ایک گھر ہو جس میں وہ رہتا ہو، کپڑے ہوں جس سے وہ اپنا ستر چھپا لے، جلف الخبز والماء، روٹی اور پانی کا بندوبست ہو، اس کا حق پورا ہو گیا جی۔ ایک دوسری روایت میں بیوی بھی ہے، شادی بھی ہونا ضروری ہے۔ ایک روایت میں خادم بھی ہے جی، اس کا ذکر بھی آیا ہے۔ ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا کہ ابن آدم کے لیے تو چند لقیمات ہیں، بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، آدمی کے لیے اتنا کافی ہے کہ چند لقمے کھا لے، اور چند لقمے کھانے سے اس کی کمر سیدھی رہے بس، کیونکہ بھوک کی وجہ سے کمر کیا ہو جاتی ہے، ظاہر ہے پیٹ اندر کو جائے گا، تو اتنے لقمے جس سے اس کا پیٹ سیدھا ہو جائے، کمر سیدھی ہو جائے، کام کاج کر سکے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کا کھانا 3 کو کافی ہونا چاہیے۔ 2 آدمیوں کے لیے پکایا گیا کھانا 3 آدمی، اور 3 کا کھانا 4 کو کافی ہونا چاہیے۔ یعنی وہ کھانا جو 2 آدمیوں کو مکمل پیٹ بھرواتا ہے، اگر اس کو 3 کھائیں تو گویا کہ وہ درمیانے درجے میں پیٹ بھر جائے گا، بس یہی ہے نا، لیکن تیسرے آدمی کو پورا ہو جائے گا۔ اس سے مطلب ہے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی رغبت دلوائی، اور جو پیٹ بھرنے کا حرص ہے اس کی ناپسندیدگی واضح کر دی اس روایت میں۔ یہ زہد ہے۔ سماحت کی ایک قسم جو ہے قناعت ہے، اور قناعت کی بھی تعریف کی ہے شاہ صاحب نے، وذالک، وہ یہ کہ مال کا حرص جو عام طور پر انسانی نفس پر غالب آ جاتا ہے، یہاں تک غالب آ جائے مال کی حرص کہ اس کے دل کے گہرائی کے اندر داخل ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی اپنے دل کی گہرائی کے اس مال کی حرص کو نکال باہر پھینکے اور اس کو ترک کرنا اس کے لیے آسان ہو تو اس کو قناعت کہا جاتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے قناعت یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کا رزق جو ہے، مال جو ہے وہ لینا ہی چھوڑ دے۔ ترک ما رزقہ اللہ تعالی من غیر اشراف النفس، نفس کی خواہش کے بغیر بھی مال کا جمع کرنا یا رزق حاصل کرنا، اس کو بھی چھوڑ دے، سرے سے مال کی مذمت شروع کر دے۔
یہ نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالداری یہ نہیں کہ آدمی کے پاس سامان بہت کثرت سے ہو اور اس کثرت کے سامان سے آدمی مستغنی ہو جائے، ولیکن الغنی غنی النفس، جی انسان مالدار وہ ہوتا ہے جس کا دل غنی ہو، دل کا غنی ہے، اس میں وسعت ہے، سمجھ لو کہ وہ مالدار۔ اس طرح ایک دوسری حدیث میں، پہلے بھی کئی دفعہ یہ حدیث سنائی ہے کہ یا حکیم، حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ اپنی ضرورتوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 دفعہ پیسے مانگنے آئے، آپ نے ان کو دیے، تیسری دفعہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، یا حکیم ان ھذا المال خاضر حلو، یہ مال بڑا سرسبز اور میٹھا ہے، فمن اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ فیہ، جو آدمی اس کو سخاوت نفس یعنی نفس کی غنی اور بے پرواہ ہو کر ضرورت کے بقدر لیتا ہے تو اس میں برکت پیدا کی جاتی ہے، اور ومن اخذہ باشراف نفس، اشراف نفس سے لیتا ہے کہ دل جھانک جھانک کر، اشراف کئی دفعہ بتلایا کہ ایڑیاں اٹھا کر کسی چیز کے انتظار میں رہنا، تو دل جو ہے اس کے انتظار میں رہے، اشراف نفس، تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں دی جاتی۔ مال آتا ہے اس کی حالت ایسی ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالذی یاکل ولا یشبع، کھانا پورا کھایا پھر بھی بھوک، پیٹ نہیں بھرا، تو مریض ہے نا ایسا آدمی۔ جی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکیم ید العلیا خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے، اس لیے آئندہ کسی سے مت مانگنا۔ ساری عمر پھر حکیم نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ان تمام نے اپنے اپنے ادوار میں ان کو بیت المال سے مال غنیمت جو آتا تھا اس کو دینے کی کوشش کی، انہوں نے کہا نہیں، میرے محبوب نے یہ بات کہی ہے کہ آئندہ کسی سے کوئی سوال نہ کرنا۔ جی تو ایک اشراف نفس ہے اور ایک سخاوت نفس ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاءک من ھذا المال شیء وانت غیر مشرف ولا سائل فخذہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکیم سے وہ بات کہی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن لی تھی کہ اشراف نفس سے کیا ہے، مال نہیں لینا چاہیے، منع کیا حضرت عمر کو کہ کسی کے سامنے سوال نہ کرنا۔ پھر ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیسے دیے کہ لے لو، تو حضرت عمر نے انکار کر دیا کہ آپ نے فلانا منع کیا تھا کہ کسی سے دوسرے سے کوئی پیسہ نہیں لینے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بغیر اشراف نفس کے کوئی دے تو لے لیا کرو، ورنہ تو تکبر ہوگا نا کہ جی دیکھو جی کسی نے کوئی ہاں جی محبت کے ساتھ کوئی چیز دی اور آپ آکڑ جائے نہیں جی میں نہیں لینا، تو یہ بھی دوسری انتہا ہے نا۔ جی ایک ہے حرص اور لالچ سے لینے کی صورت کہ دوسرے کے بٹوے پر نظر ہو کہ کب یہ جب بٹوا نکالے گا اور مجھے پیسے دے گا، یہ حرص ہے، یہ اشراف نفس ہے۔ جی اور ایک یہ ہے کہ آپ کو مال کی محبت نہیں لیکن بغیر مانگے کہ کوئی دے رہا ہے تو محبت سے دے رہا ہے تو لے لو، فخذوا وانت غیر مشرف، تم انتظار میں نہیں تھے اور نہ سوال کرنے والے تھے، دو باتیں کہی ہیں کہ نہ تو سوال کیا ہو تم نے اور نہ تم اس انتظار میں ہو کہ یہ مجھے کچھ دے گا، تو پھر اگر کوئی دے تو فخذوا، اس کو لے لو اور اس سے مالدار بن جاؤ، ومالا، اور جو ایسے نہ ہو تو پھر اپنے دل کو اس کے پیچھے مت لگاؤ کہ فلانے کے پاس مال ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ یہ قناعت ہے، یعنی جتنا مل جائے انسان کا نفس اس پر قناعت کر کے خوش رہے۔ چلو دعا کرو
اللہ اجمعین۔